بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القمر ویڈیوز کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے آخری کوشش۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کی خبر جلد سے جلد مل سکے۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ میرا نام ساغر ہے۔ آج سے 5 سال پہلے کا سفر میری زندگی کا کچھ یوں تھا۔ میں نے میٹرک کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ میں 5 بہنوں کا اکیلا بھائی ہوں، اس لیے سب کا لاڈلا تھا۔ امی، ابو، بڑی بہنیں سب میرے لاڈ اٹھایا کرتی تھیں اور لاڈ ہی لاڈ میں بگڑنے لگا۔ سب سے چوری چھپ کر سگریٹ پینے لگا۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ کا دھواں اڑایا کرتا تھا۔ ابو نے بہت بار روکا ان دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے سے، لیکن کیا جوانی تھی، بھلا کب کسی کی بات سنتا ہے۔ بابا نے میڈیکل سٹور بنا رکھا تھا۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ میں برائی میں ڈوبنے لگا۔ سگریٹ سے چرس اور پھر چرس سے شراب تک کا سفر۔ اس رات بابا تڑپے تھے میرے لیے۔ جس دن ابو کو ہارٹ اٹیک آیا، میں شراب پی کر نشے میں مدہوش تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے گھر پہنچا۔ سب بہنیں میری طرف دیکھنے لگیں۔ میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ مجھے زمانے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ چاچا اور تایا بھی ہمارے گھر تھے۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ پر گر گیا۔ چاچا نے آواز دی، لیکن میں ہوش کھو چکا تھا۔ بابا ہسپتال میں تھے، امی بھی ساتھ تھیں۔ میری حالت دیکھ کر بہنیں بھی ڈر گئیں۔ چاچا نے مجھے سیدھا کیا، ساغر پتر کیا ہوا تم کو؟ تایا نے میرے منہ سے آنے والی بدبو کو سونگھ لیا تھا۔ چاچا سے مخاطب ہو کر بولے، اس کتے نے شراب پی ہوئی ہے۔ چاچا بھی حیران تھا۔ سب بہنیں کہنے لگیں ہمارا بھائی کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا، لیکن سچ یہ تھا کہ میں خود کو بربادی کے حوالے کر چکا تھا۔ باپ موت کے منہ میں تھا اور میں شراب کے نشے میں تھا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، کچھ انجیکشن وغیرہ لگوائے یا کچھ بھی تھا۔ دوسرے دن میری آنکھ کھلی۔ میں کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ باہر گھر سے کچھ آواز آ رہی تھی۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا، باہر دیکھا۔ محلے والے بابا کی عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ بابا کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ وہ اب نہ چل سکتے تھے، نہ ہی اب اٹھ سکتے تھے۔ میں خود کو کوس رہا تھا۔ بابا کے پاس گیا۔ بابا کچھ بول بھی تو نہیں سکتے تھے۔ سب میری طرف حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ بابا کے پاس بیٹھا، کچھ باتیں کی، لیکن بابا بول نہیں سکتے تھے۔ ماں اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ مجھے شراب پینے کی طلب ہونے لگی۔ میں بس کسی طرح بہانہ بنا کر گھر سے جانا چاہتا تھا۔ ہلکا سا اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں دوستوں کے پاس پہنچا، شراب پی، رات کے 12 بجے گھر آیا۔ ہر روز کا یہ معمول ہونے لگا۔ چاچا اور تایا نے 1-2 بار مجھے بہت مارا بھی، لیکن میں اب نشہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بے بس ہو گیا تھا میں۔ ماں نے مجھے واسطے بھی دیے، بہنوں نے قسمیں بھی دیں، لیکن وہ لمحہ ایسا تھا، میرا وجود میرا نہ رہا تھا۔ میں خود پہ قابو نہ رکھ سکتا تھا۔ اب زندہ رہنے کے لیے نشہ کرنا ضروری تھا۔ گھر کے حالات خراب ہونے لگے۔ آخر چاچا تایا بھی کتنے دن ہمارا بوجھ اٹھاتے۔ میری منگنی تایا کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی جو ایم اے کر رہی تھی۔ مجھے شرابی کہہ کر رشتہ ختم کر دیا گیا۔ آخر بھلا کون باپ اپنی بیٹی کسی شرابی کو دے سکتا تھا؟ گھر میں بھوک آنے لگی۔ میرے پاس نشے کے پیسے ختم ہونے لگے۔ بڑی 2 بہنیں ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی جاب کرنے لگیں۔ میری حالت قابل رحم ہو چکی تھی۔ ایک دن میں نشے کے لیے پیسے مانگ رہا تھا، لیکن ماں انکار کرتی رہی۔ مجھے جیسے پاگل پن کا دورہ پڑنے لگا۔ میں نے ماں کو دھکا دیا۔ امی دروازے کے ساتھ ٹکرائی، ان کا سر پھٹ گیا۔ بہن نے مجھے پیسے دیے اور گھر سے نکال دیا۔ سب مجھے لعنت ملامت کرتے، مجھے گالیاں دیتے جا رہے تھے۔
پھر میں شراب پی کر کہیں بھی گر جایا کرتا تھا۔ میری ماں مجھے سہارا دے کر ڈھونڈ کر گھر لے آتی۔ کچھ لوگوں نے کہا اسے نشہ چھوڑنے والے ادارے میں چھوڑ آؤ، لیکن امی مجھے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بہنیں میرا منہ دھویا کرتی، مجھے نئے کپڑے پہنایا کرتی، لیکن میں ڈوب چکا تھا اب نشے میں۔ خیر، مختصر یہ کہ بہنیں ماں سب ہمت ہار چکی تھیں۔ بابا کی صحت پہ کافی پیسہ خرچ ہو رہا تھا۔ صرف بہنوں کی ٹیچنگ سے جو پیسے آتے تھے وہ کل سرمایہ تھا۔ چاچا تایا نے ہمارے گھر آنا بھی چھوڑ دیا۔ میں بے حال رہا کرتا تھا۔ بابا شاید میرے غم میں آئے دن مزید بیمار ہوتے جا رہے تھے۔ وہ بہنیں جن کو بابا کوئی کام نہ کرنے دیتے، وہ آج دن بھر کی تھکن لیے صرف 10,000 روپے کے لیے سارا دن اسکول میں بچوں کو پڑھایا کرتی تھی۔ کسی نے کہا ساغر کی شادی کروا دیں، ہو سکتا ہے سدھر جائے۔ امی اور سب بہنوں نے اس کی مخالفت کی۔ ہم کیوں کسی کی بیٹی کی زندگی کو جہنم بنائیں؟ وہ کسی بھی صورت میری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک دن ایک رشتے کروانے والی آئی۔ امی سے کہنے لگی ایک بچی ہے، اس کا ماں باپ نہیں ہے، نانا نانی کے پاس رہا کرتی تھی، نانی نے اسے پڑھایا لکھایا، اس کی شادی ہوئی تھی لیکن اسے طلاق ہو گئی صرف 10 دن بعد۔ اب نانا نانی اس دنیا میں نہیں رہے اور اس کے ماموں ممانی سب بہت ظلم کرتے ہیں اس پہ۔ آپ ساغر کے لیے اسے لے آؤ۔ امی نے کہا ہم خود 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھا رہے ہیں، اس کو کہاں سے کھلائیں گے؟ لیکن شاید قسمت تھی، اللہ کی رضا تھی۔ امی کو شاید اس پہ ترس آیا۔ بہت پیاری سی گڑیا، جنت اس کا نام تھا، اس سے میرا نکاح کروا دیا گیا۔ میں نے آج شراب نہیں پی تھی، وہ میرے پاس بیٹھی تھی، پہلی رات تھی، میری طرف دیکھ کر بولی ساغر سنا ہے آپ شراب پیتے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، بالکل پیتا ہوں۔ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اس رات میں نے کوئی نشہ نہ کیا تھا۔ 2 دن تو نشے کے بغیر گزر گئے، لیکن پھر وہی روٹین۔ میں شراب پی کر گھر آیا۔ جنت نے امی اور سب بہنوں سے کہا ہوا تھا کہ اسے کوئی نہ سنبھالے۔ جنت نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے کمرے میں لے گئی، مجھے بیڈ پہ لٹایا، میں سو گیا۔ صبح آنکھ کھولی، نشہ اتر چکا تھا، وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی ساغر اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا، کھانا کھایا۔ مجھے اس نے 500 روپے دیے، کہنے لگی ساغر جاؤ شراب پینے، رات کو آ جانا، اور مجھے بتاؤ کھانے میں کیا کھاؤ گے رات کے ٹائم۔ میں حیران تھا یہ کیا بول رہی ہے۔ میں بھی بے شرموں کی طرح پیسے لیے چلا گیا۔ رات کو آیا، وہی روٹین۔ دوسرے دن مجھے پیسے دیے اور گھر کے کام کرنے لگی۔ میں نے پوچھا جنت تم ایسا کیوں کر رہی ہو، تم کیوں دیتی ہو پیسے مجھے؟ جنت خاموش رہی۔ پھر میں نے پوچھا جنت بتا کیوں نہیں دیتی، کہ پیسے کیوں دیتی ہو؟ جنت میری طرف دیکھ کر بولی ساغر تم جاؤ اور جا کر شراب پیو۔ یہ کہتے ہوئے جنت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پوچھا جنت کیا ہوا؟ مجھے ہاتھ تھامے ایک کمرے میں لے گئی۔ ساغر میں نے بہت دکھ دیکھے ہیں، بغیر ماں باپ کے بڑی ہوئی ہوں، سب کچھ سہا، شادی ہوئی، پھر 10 دن کے بعد طلاق ہو گئی، اور پھر ایک شرابی کو بھی قبول کر لیا۔ ساغر 2 دن بعد عید ہے، آج کیا شراب پیے بنا رات کو گھر آ سکتے ہو؟ میں حیران تھا، ایسا کیا ہے؟ جنت کمرے سے باہر جاتے ہوئے بولی رات کو آؤ گے تو بتاؤں گی۔ میں نے اس دن شراب نہیں پی تھی۔ رات کو گھر آیا، جنت میرے لیے کھانا لے کر آئی۔ میں نے کھانا کھایا۔ میں بے چین تھا یہ جاننے کے لیے کہ جنت کیا بتانا چاہتی تھی۔ رات کے 11 بجے میں نے دیکھا بہنیں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک بہن بولی ماما ہم نے عید کے کپڑے نہیں لینے؟ امی کہنے لگی میری بچیوں لے لینا، پچھلی عید بھی تم نے کچھ نہیں لیا تھا۔ بڑی بہن بولی امی میں سوچ رہی ہوں اس رشتے کو قبول کر لوں جو 50 سال کے بوڑھے کا آیا تھا، وہ امیر ہے۔ امی میری شادی سے ابو کا علاج ہو جائے گا اور ہمارے گھر کے حالات کچھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہن کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، کمرے میں خاموشی تھی۔ چھوٹی بہن بولی ساغر بھائی کب ٹھیک ہوں گے؟ کاش وہ ہمارا سہارا بن سکتے۔ جنت میرے پاس کھڑی تھی، ہم چھپ کر ان کی باتیں سن رہے تھے۔ میرا دل کیا کہ زمین پھٹ جائے اور میں دھنس جاؤں، میرا کلیجہ پھٹ جائے اور میں شراب میں ڈوبا تھا اور میری بہنیں بربادی کو سینے سے لگا رہی تھیں۔ میں خاموش رہا،
میں بہت رویا تھا، بہت رویا تھا۔ گھر سے باہر چلا گیا، رات بھر باہر رہا، دوسرے دن بھی گھر نہ آیا۔ مجھے شراب پینے کی ہوش ہی نہ تھی، میں بس اب کچھ کرنا چاہتا تھا۔ 2 دن بعد گھر گیا تھا کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ چند اجنبی لوگ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ ہمارے گھر کے سامنے 2-3 کاریں کھڑی تھیں۔ جنت مجھے دیکھ کر کہنے لگی آپی کا نکاح ہے۔ میں حیران تھا، نکاح کس سے؟ اشارہ کیا۔ نکاح کس سے؟ اشارہ کیا اس سے۔ وہ 60 سال کا بوڑھا آدمی تھا۔ میں نے چلا کر کہا آپ سب لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ لوگ میری طرف دیکھنے لگے، کیا ہوا؟ میں نے کہا بس آپ لوگ جاؤ یہاں سے۔ کوئی مجھے شرابی کہنے لگا، کوئی کہنے لگا ہماری عزت کا سوال ہے۔ بہنیں میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ آپی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان سب کو دھکے دے کر گھر سے نکالا۔ میں زندہ ہوں، ابھی اپنی بہن کی زندگی کے بارے سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گا۔ آپی میرے سینے سے لپٹ گئی، رونے لگی۔ سب بہنیں بہت روئی تھیں۔ میں نے سب کے سر پہ ہاتھ رکھا، پیار دیا اور خود کو بدل لیا۔ میرے اپنوں کو میری ضرورت تھی اور میں شراب میں مدہوش رہتا تھا۔ میں نے مزدوری کرنا شروع کی، اینٹیں اٹھائیں، سب کیا، سہارا دیا سب کو، اور اللہ کا کرنا یوں ہوا۔ بابا کا ایک دوست تھا امریکہ میں، مجھے وہ وہاں لے گئے۔ میں نے محنت کی، میرے حالات بدلے۔ آپی کی شادی سافٹ ویئر انجینئر سے کی۔ آپی اپنے گھر میں خوش ہے۔ جنت نہ ہوتی تو شاید میں وہ محسوس نہ کر پاتا۔ بہنوں کا تڑپنا۔ بابا اب کافی ٹھیک ہیں۔ میرے 3 بیٹے ہیں، اللہ نے بیٹی بھی عطا کی ہے جو کہ 5 دن کی ہے۔ وہ ناسمجھ جو میری طرح کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہیں، وہ اپنوں سے چھپ کر یا سامنے کچھ ایسا کرتے ہیں، شاید ان کو آپ کی ضرورت ہو، اور کوئی شام آپ کی ماں بہن پہ کوئی قیامت بن جائے۔ خود کو سنبھال لو، بس ایک بار خود کو بدلنے کی آخری کوشش کرو، اللہ مددگار ہے۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔